بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ أينما كنا أينما آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کا چپا چپا گوشہ گوشہ مقدس ہے، مگر مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع ہے، باقی سب حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر زمان نے ریاضۃ الجنہ کہا ہے۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں اتارا گیا، اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا واپس جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ریاض الجنہ کا مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک بہت عرفہ اور افضل ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرتے تھے کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ ریاض الجنہ روضہ رسول سے ممبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے ممتازیت حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری مینار کاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ اس ریاض الجنہ میں نماز کے لیے ہمیں پرمٹ لینا پڑتا ہے، یعنی اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اور اس کی ویب سائٹ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ یہاں سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اس کا اپائنٹمنٹ صرف 1 وزٹ 1 ٹائم ہوتا ہے۔ اس اپائنٹمنٹ کے لیے آپ نسک کی ویب ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں سے آپ اپنا سلاٹ بک کرائیں۔ اس کا گیٹ نمبر ریاض الجنہ کا 37 ہے۔ 37 کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ریاض الجنہ کا یہ بھی گیٹ ہے 32 اور 34 کو اکثر لوگ کہتے ہیں، وہ رونگ ہے، وہ حصہ ریاض الجنہ کا نہیں ہے۔ ریاض الجنہ کا صرف یہ حصہ ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں۔ اس کے ستون، اس کی خوبصورتی ہی الگ ہے، اس کی ڈیزائننگ ہی الگ ہے، اس کے پلرز ہی الگ ہیں، تو اس حصے کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں انٹری کے لیے مردوں کی اور عورتوں کی ٹائمنگز بھی الگ ہیں اور گیٹ بھی الگ ہیں۔ عورتوں کا گیٹ 37۔ اپائنٹمنٹ ملنے کے بعد یہاں لمبی قطاریں ہوتی ہیں۔ ہر شخص کی، ہر عورت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ پر، اس خوبصورت مقام پر، اس جنت والی جگہ پر نماز پڑھیں، دعا مانگیں، تو اس وجہ سے اس کی لائن بہت لمبی ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو آپ ویل چیئر کی مدد لے سکتے ہیں۔ ویل چیئرز کی لائنز عموماً چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مدینے میں ویل چیئر کیسے حاصل کریں؟ اب ویل چیئر حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اپنا ویزا اور پاسپورٹ لے کے جائیں۔ وہاں مدینے میں جگہ جگہ کیبن لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو آفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کا پاسپورٹ چیک کریں گے اور ویزا کا نمبر نوٹ کریں گے اور آپ کو پرووائڈ کر دیں گے ایک ویل چیئر۔ جب تک آپ کا وزٹ رہے گا آپ وہ ویل چیئر یوز کریں، اس کے بعد آپ وہاں چھوڑ کے چلے جائیں، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے۔ ان کیس آپ وہاں نسک کی ویب سائٹ سے اپائنٹمنٹ نہیں لے سکے تو آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں، کوشش کر لیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے لیے مدد کرے، آسانی کرے، یا آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو اپنی پرانی اپائنٹمنٹ لے کے کھڑے ہو جائیں تو وہ دکھا کے چلے جائیں، اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں، یا اللہ آپ کے لیے کام میں آسانی کرے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.